بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائے گاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل میں جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو دعا بولی، اچھا جا، جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو ساحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی۔ فوزیہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریب ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی، بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر راحیل مع دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا، جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانحے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں، اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ ایف آئی آر نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی، مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شورکوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے
فوزیہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی۔ اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہٰذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی، اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہزیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہزیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تاہم تحریر شاہزیب جیل میں تھا۔ یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔